जो उठे उसके देखे वो मुस्तफा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS हिस्ट्री के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कलीम हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असर हाजिर के अजीम इस्लामी मुफक्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर और नाबग़े असर शख्सियत जनाब शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की हालात ज़िंदगी, तलीमी, सियासी, दीनी, इल्मी और अदमी खिदमात, उनके नज़रियात और उन पर की जाने वाली तनकीद के हवाले से। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी 19 फरवरी 1951 को झंग में पैदा हुए। आप तारीख मिनाजुल कुरान के बानी रहनुमा हैं जो 1980 से कुरान और सुन्नत के अफकार के जरिए फरोग इल्म व शऊर, इस्लाह अहवाल उम्मत और दीन की इकामत के लिए मसरूफ अमल है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपनी तारीख के क़याम का मकसद इन अल्फाज में बयान किया कि तारीख मिनाजुल कुरान के बपा किए जाने का मकसद अव्वली गलबे दीन हक की बहाली और उम्मत मुस्लिमा के अहया और इत्तेहाद के लिए कुरान और सुन्नत के अजीम फिक्र पर मबनी जमहूरी और पुरअमन मुस्तफवी इनकलाब की एक ऐसी आलमगीर जदोजहद है जो हर सतह पर बातिल, तागूती, इस्तेसाली और मुनाफिकाना कुव्वतों के असर व नफूस का खात्मा कर देगी। अब मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन अवामी तलीमी मनसूबा और मिनहाज यूनिवर्सिटी के बानी हैं और पाकिस्तान अवामी तारीख नामी सियासी जमात के भी बानी चेयरमैन हैं। आप शेख सैयद ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी के मुरीद हैं जो सिलसिला नसब में शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की 17वीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28वीं पुश्त से हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी अवाइल उम्र से ही इनकलाबी रुझानात के हामिल थे। उनके वालिद चाहते थे कि उनका ये होनहार बेटा न सिर्फ रिवायती मजहबी उलूम में माहिर हो बल्कि जदीद उलूम व फ़नून में भी ताक हो। लिहाजा उन्होंने बेटे ताहिर के लिए बैक वक्त दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम का एहतमाम किया। ये मामूल अज अव्वल त आखिर जारी रहा। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी उम्मत मुसलमा और बिलखुसूस पाकिस्तान के हालात पर शदीद दुखी रहते थे। उम्मत मुसलमा की ज़बूहाली उनको हर दम परेशान किए रखती थी। इसी इसना में अक्टूबर 1971 में उन्होंने अजीम मुफक्किर डॉक्टर बुरहान अहमद फरूकी की सोहबत मिली जिसने उनकी फिक्र को परवान चढ़ाने में बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया। 1971 से 1973 के ज़माने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुख्तलिफ मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन के इनकलाबी अफकार का तारीखी मुताला किया। इस मुताले से उन पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि इनकलाबी फ़िक्र के हवाले से कामयाबी का जो दो टोक यकीन गैर मुस्लिम मुफक्किरीन के यहाँ नज़र आता है वो अक्सर मुस्लिम मुफक्किरीन के यहाँ मफकूद है। इस पर उन्होंने इनकलाबी ज़ाविया निगाह से कुरान और हदीस का असर नौ गहरा मुताला शुरू किया जिसके नतीजे में कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनकलाब की कामयाबी की हतमी और दो टोक ज़मानत मुहैया कर दी जिससे इनकलाब पर उनका यकीन और पुख्ता हो गया। चनाचे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपनी जदोजहद का आगाज़ 1976 में जंग की सतह पर नौजवानों की तंजीम महाज़े हुर्रियत कायम करके किया जिसे बादिज़ा 1980 में लाहौर से तारीख़ मिनाजुल कुरान के नए नाम के साथ बदल दिया गया। इस दौरान में डॉक्टर साहब ने तसनीफ़ व तालीफ़ और दुरूस कुरान का सिलसिला जारी रखा जिसके ज़रिए उनके अफकार पूरे मुल्क और फिर रफ्ता रफ्ता दूसरे ममालिक में भी आम होते गए। इसी दौरान में वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में इस्लामिक लॉ पर लेक्चर देते रहे। फिर वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अरकान बने। बादिज़ा फेडरल शरीयत कोर्ट में ज्यूरिस्ट कंसल्टेंट मुकर्रर हुए। जब उनकी शानदार सलाहियतों की वजह से उनकी शोहरत मज़ीद बढ़ी तो टीवी पर उनके प्रोग्राम फ़हमुल कुरान ने भी उनकी मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा किया। 1995 में आपने अवामी तलीमी मंसूबे का आगाज़ किया जिसे गैर सरकारी सतह पर दुनिया का सबसे बड़ा तलीमी मंसूबा कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में 5 यूनिवर्सिटियों, 100 कॉलेजेस, 1000 स्कूल और 10,000 प्राइमरी स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरियों का क़याम शामिल है।
2005 میں لاہور میں قائم کردہ منہاج یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے چارٹر کر دی گئی، جسے 2009 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کیٹیگری ایکس سے ڈبلیو میں ترقی دے دی گئی۔ مورخہ 25 مئی 1999 کو آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی، جس کا بنیادی ایجنڈا پاکستان میں انسانی حقوق، عدل و انصاف کی فراہمی، خواتین کے حقوق کا تحفظ، تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، ملکی سیاست سے کرپشن اور دولت کے اثرات کا خاتمہ کرنا تھا۔ 1990 میں پاکستان عوامی تحریک نے پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لیا۔ 1991 میں ملک میں جاری فرقہ واریت اور شیعہ سنی فسادات کے خاتمے کے لیے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مابین اعلامیہ وحدت جاری کیا گیا۔ 1999 تا 1993 انہوں نے اسمبلی سے باہر اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور ملکی تعلیمی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر حکومت وقت کو تجاویز ارسال کی۔ 1992 میں آپ نے قومی اور بین الاقوامی ٹرانزیکشن کا احاطہ کرتے ہوئے بلا سود بینکاری کا نظام پیش کیا، جسے صنعتی اور بینکاری حلقوں میں خوب سراہا گیا۔ 1998 میں وہ سیاسی اتحاد پاکستان عوامی اتحاد کے صدر بنے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی سمیت کل 19 جماعتیں شامل تھیں۔ 2003 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے ادارے منہاج القرآن کی تاحیات رفاقت اختیار کی۔ 2003 میں آپ نے فرد واحد کی آمریت کے خلاف قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی رکن اسمبلی کی طرف سے پہلا استعفیٰ تھا۔ 2006 میں جب ڈنمارک سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے بنائے گئے تو آپ نے اقوام متحدہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا، جس کے ساتھ 15 کلومیٹر طویل کپڑے کا بینر بھی تھا، جس پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے دستخط موجود تھے۔ توہین امیز خاکوں کے حوالے سے آپ نے امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، ناروے اور دیگر یورپی ممالک کی حکومتوں کو دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچایا جائے کے عنوان سے ایک مراسلہ بھی جاری کیا۔ 2009 میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی غزہ کی تباہی کے بعد فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بعد ازاں متاثرین غزہ کے لیے امدادی سامان بھی روانہ کیا۔ آپ کے زیر اہتمام لاہور میں ہر سال رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، جسے حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آپ کے زیر اہتمام لاہور میں مینار پاکستان کے تاریخی مقام پر ہر سال میلاد کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی میلاد کانفرنس ہوتی ہے۔ آپ کے قائم کردہ گوشہ درود میں لوگ سارا سال دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر یہ ایسی واحد جگہ ہے جسے تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے قائم کیا۔ آپ کی قائم کردہ تاریخ منہاج القرآن کی دنیا بھر میں شاخیں ہیں، جو تارکین وطن کی نئی نسل کو اسلام پر کاربند رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہزارہا دینی موضوعات پر اردو، انگریزی اور عربی میں خطابات کر چکے ہیں۔ اب بہت سے اسلامی موضوعات پر ان کی اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں سینکڑوں کتب شائع ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں آپ نے انسائکلوپیڈیا آف قرآن کے حوالے سے ایک شاندار تحفہ اس امت کو دیا ہے۔ عرفان القرآن کے نام سے آپ نے قرآن مجید کا سلیس اردو اور انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترجمہ ہو کر تفسیری شان کا حامل ہے۔ تفسیر منہاج القرآن کے نام سے آپ قرآن مجید کی تفسیر پر بھی کام کر رہے ہیں۔ منہاج السوی کے نام سے ان کا حدیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ شائع ہو چکا ہے، جس میں ریاض الصالحین اور مشکاۃ شریف کی طرز پر منتخب موضوعات پر احادیث مع تخریج پیش کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ انسائکلوپیڈیا آف حدیث پر بھی آپ کا کام جاری ہے۔ سیرت رسول کے نام سے آپ کی تصنیف اردو زبان میں سیرت نبوی کی سب سے ضخیم کتاب ہے، جو 12 جلدوں پر مبنی ہے۔ میلاد النبی کے حوالے سے آپ نے میلاد النبی کے شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ اسلام اور جدید سائنس نامی تصنیف میں آپ نے ایک تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے، جس کے مطالعہ سے اسلامی تعلیمات کی سائنسی افادیت اور ناگزیریت واضح ہوتی ہے۔
حقوق انسانی نامی تصنیف میں اقلیتوں، خواتین، بچوں اور عمر رسیدہ اور معذور افراد کے حقوق سمیت بنیادی انسانی حقوق کو اسلام کی عطا ثابت کیا ہے۔ عالمی سیاسی صورتحال میں عالم اسلام کو درپیش خطرات کے حوالے سے آپ کی تصنیف نیو ورلڈ آرڈر اور عالم اسلام خاص اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے اسلامی فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کے علم حدیث میں مقام و مرتبے کے حوالے سے امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث نامی ایک ضخیم کتاب تمام اعتراضات اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک سنی اسکالر ہیں، مگر وہ مسلک اہل سنت کو کسی شخصیت یا علاقے سے منسوب کرنے کو مذموم سمجھتے ہیں، اس لیے وہ خود کو بریلوی اور دیوبندی عنوانات سے آزاد فقط اہل سنت مسلمان قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اہل سنت کوئی فرقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریتی جماعت یعنی سواد اعظم کا نام ہے، جو سنت رسول اور طریقے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والی ہو، جبکہ فرقہ وہ ہے جو مختلف ادوار میں اس اکثریتی جماعت سے اختلاف کر کے الگ ہوتے گئے۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو مت کی پالیسی اتحاد امت کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق اسلامی تصوف کی روح نفس کی پاکیزگی سے عبارت ہے، جو شریعت کی پاسداری کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی بنا پر وہ تصوف کو کاروبار بنانے والوں کو جاہل اور گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اسلام قیام امن کا سب سے بڑا داعی ہے اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے گروہ مسلمان تو کجا انسان بھی کہلانے کے مستحق نہیں۔ آپ کے مطابق دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ آپ نے متعدد بار واضح طور پر اسامہ بن لادن کی کارروائیوں کی مذمت بھی کی۔ ان کے مطابق اسلام حقوق نسواء کا واحد علمبردار مذہب ہے، جو آزادی نسواء کے نام پر عورت کی تذلیل کرنے کی بجائے صحیح معنوں میں اسے مرد کے برابر معاشرتی حقوق دیتا ہے۔ ان کے مطابق اسلام کا اصول مشاورت اسلامی نظام حیات کی روح ہے۔ اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے فرد واحد کے فیصلوں کی بجائے تمام فیصلوں میں اجتماعی مشاورت ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق اسلامی نظام معیشت آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بلا سود بینکاری کا نظام بھی پیش کیا۔ ان کے مطابق اسلام کو آج کے دور میں قابل عمل دین ثابت کرنے کے لیے اسلام کی مذہبی، سماجی اور ثقافتی اقدار کے فروغ کے ساتھ ساتھ سائنسی بنیادوں پر اسلام کی تعبیر کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق سیاست اسلام کا حصہ ہے، جسے دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔